رمضان المبارک میں ہم قرآن کریم سے متعلق ایک موضوع پر بات کرتے ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہم موجود ہیں جناب امانت رسول صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حروف مقطعات سے متعلق، کہ ہم اس کی تفہیم کریں کہ وہ کیا ہیں، قرآن کریم کے اندر ان کو بیان کیا گیا ہے، کیوں بیان کیا گیا ہے، اس کی ریزنز کیا ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ قرآن کریم کے اندر ان حروف کو لانے کی وجوہات کیا ہیں؟ کیا قرآن کوئی وجہ ان حروف کی بیان کرتا ہے، یا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے جو ایک ویو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ پہلی بات میں جو اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کفار اور مشرکین ان کا جو رویہ تھا مسلمانوں کے ساتھ، قرآن مجید نازل ہوا، قیامت اور آخرت کا ذکر ہوا، مرنے کے بعد قرآن پاک نے بیان کیا کہ انسان کو اٹھایا جائے گا حساب کتاب پر۔ کفار و مشرکین کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیتے تھے کہ جب وہ مسلمانوں کا مذاق نہ اڑائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ تمسخر نہ کریں، جب آپ علیہ السلام کو مجنون نہ کہیں، کاہن نہ کہیں۔ قرآن پاک نے اس کو بالکل بیان کیا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب مقطعات یہ نازل ہوئے اترے، یہ تو بڑا موقع تھا نا کفار کے پاس مذاق کرنے کا، کہنے کا کہ جی یہ کیا الفاظ اترے ہیں، الف لام میم، کیا کاف یا عین صاد، الف لام را، الف لام میم را، اس کا کیا مطلب؟ یعنی جس طرح وہ مذاق اڑاتے تھے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی مثال بیان کی ہے تو ان کا جس سے اللہ کا کیا مقصد ہے، اللہ نے مکھی مچھر کی کیوں مثال دی ہے، فلاں چیز کی کیوں مثال دی ہے۔ تو لیکن آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے کہ کفار مشرکین نے کبھی بھی اس کا نہیں مذاق اڑایا۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو حروف ہیں مقطعات جو نازل ہوئے اترے، یہ واقعی یعنی ایسے حروف ہیں کہ جو اس وقت اس معاشرے میں کسی نہ کسی صورت میں مستعمل تھے یا رائج۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عرب کا اگر ہم لٹریچر پڑھتے ہیں، عربی ادب پڑھتے ہیں زمانہ جاہلیت کے، تو اس میں ہمیں اس طرح الفاظ، ہمیں حروف ملتے ہیں ان کے کلام میں۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو حروف ہیں اب ان کی شکلیں بھی بیان کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک صورت میں ذکر ہے اژدہا کا تو وہ صورت طٰ، جیسے توئیں ہیں تو یہ اژدہا کی شکل سے اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح نون ہے تو وہ مچھلی ہے، تو جو صورت نون ہے اس میں کا صاحب الحوت، مچھلی والے کا ذکر ہمیں ملتا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا۔ تو ایک تو یہ صورت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ بھئی اس سے مراد یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بھئی اس صورت میں اس کا ذکر موجود ہے، یعنی وہ مختلف چیزیں جو ہیں ان کے ساتھ ان کو جوڑا گیا۔ اور اسی طرح جو نام رکھے جاتے ہیں، نام بھی آپ دیکھیے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو نام آپ رکھ رہے ہیں تو وہ کوئی پورا ایک اجمالی تصور کو بیان کرتا ہو۔ نام صرف اس لیے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یاد دہانی ہو، تاکہ بتانے میں پہچان کے طور پر، ایک تعارف کے طور پر اس کو رکھا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہمارا کوئی نام ہے، آپ کا کوئی نام ہے، کسی کا کوئی نام ہے، تو وہ نام صرف اسی لیے ہے کہ تاکہ جیسے آپ کا نام شعیب ہے تو شعیب کا جب لفظ ذہن میں آئے گا تو واضح بات ہے کہ ہمارے ذہن میں آپ کی شخصیت کا ایک تصور، بالکل صحیح ہے، کہ بھئی اس شکل و شباہت کا جو انسان ہے وہ شعیب ہے۔ تو اسی طرح قرآن پاک میں بھی یہ جو مقطعات ہیں ان کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ یہ نام ہیں صورتوں کے، سورۃ البقرہ جس کو ہم کہتے ہیں اسے الف لام میم، اس کا نام ہے جو شروع میں اس کو بیان کر دیا گیا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ بھی آتا ہے، اس کا کچھ حد تک جواب آپ نے دے دیا، میں مزید اس کی کلیئرٹی چاہوں گا کہ جب ان حروف کے معنی اور مفاہیم بالکل واضح نہیں ہیں تو پھر قرآن کریم کے اندر جب ان کو بیان کیا گیا ہے تو یہ ایک طرح کی وہ مزید کنفیوژن والی بات نہیں ہوگی؟ یعنی یہ ایک اعتراض ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ تو مزید کنفیوزڈ انسان کو کر دیتے ہیں کہ ان کے معنی اور مطالب، مفاہیم صرف خدا اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو پھر ایک عام انسان کے لیے قرآن کریم کے اندر جب بات کی جاتی ہے عقل حاصل کرنے کی
اس کی سمجھ حاصل کرنے کی، تو ان الفاظ سے کیسے پھر سمجھ حاصل ہوگی؟ اچھا، بات یہ ہے کہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. مفسرین کو اگر آپ پڑھیں نا، عرب کے جو مفسرین علماء ہیں، قدیم بھی اور بعد کے علماء نے یہ لکھا ہے کہ عرب میں اس طرح کے جو حروف ہیں نا، یہ توجہ حاصل کرنے کے لیے بھی شروع میں آتے ہیں. یعنی مقطعات کہ بھئی آغاز میں ہی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، توجہ پیدا کرنے کے لیے. یعنی یہ انسانی نفسیات کے ایک عین مطابق بالکل شروع میں کچھ ایسے الفاظ ہوں کہ جس سے جو سننے والا ہے وہ سننے پر راضی ہو جائے، متوجہ ہو جائے، اس کی دلچسپی بڑھ جائے کہ بھئی یہ آگے کیا کہا جا رہا ہے، یہ الفاظ، یہ حروف کیا ہیں، اور پھر اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، تو وہ پھر توجہ سے سنتا ہے. تو مفسرین نے یہ بھی ایک وجہ لکھی ہے کہ بھئی جیسے سورت کے شروع میں اگر الف لام میم ہے، جب اس کو ادا کیا جائے سننے والا سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہے اور پھر آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے. تو یہ بھی ایک جو سبب ہے، اس کی جو وجہ ہے، اس کو بیان کی گیا. بالکل ٹھیک. آخری سوال اسی سے متعلق، ہم الف لام میم پڑھتے ہیں، اس کو علم نہیں پڑھتے، یعنی قرآن کریم میں باقی الفاظ ہم جوڑ کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ہیں جن کو ہم الگ الگ پڑھتے ہیں. اس کی کیا ریزنس ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، اسی لیے تو اس کو مقطعات کہتے ہیں نا، یعنی کاٹ کاٹ کے علیحدہ علیحدہ کر کے تختی کے ساتھ الفاظ بولا جاتا ہے. پوری اس کی جو شکل ہے اور پورا جو اس کا تلفظ آپ کہہ لیجیے، پروننسیشن آپ کہہ لیجیے، اس کو ہم پورا ادا کر کے اس کو ہم پڑھتے ہیں.